السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے گزشتہ سبق سن لیا ہوگا، سمجھ لیا ہوگا۔ آج ہم صحیح البخاری اول سبق نمبر 17 باب افشاء السلام من الاسلام یہ پڑھیں گے، اور جو بیروت کے نسخے ہیں اس میں ہے باب السلام من الاسلام۔ بہرحال جو عجمی نسخے ہیں، جو ہمارے مصری نسخے ہیں، ان میں یہی ہے افشاء السلام من الاسلام۔ تو عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ ہمیں علم حدیث کا نور حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جس نور کی وجہ سے انسان اعمال میں آگے بڑھتا ہے اور نیک عمل کے جذبے ابھرتے ہیں اور انسان نیکی اور تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے۔ وہ نور ہمیں اللہ تعالیٰ اس بخاری شریف کے احادیث سے نصیب فرمائے اور اس کو آگے سارے عالم میں پھیلانے کی محنت میں ہمیں لگائے۔ آمین ثم آمین۔ تو عزیز طالبات، سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیجئے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ عزیز طالبات، کتابیں کھول لیجئے۔ جی عزیز طالبات، باب السلام من الاسلام، یہاں جو بیروت کے نسخے ہیں ان میں یہ ہے، باقی جو ہمارے نسخے ہیں اس میں باب افشاء السلام من الاسلام ہے۔ باقی احادیث وہی ہیں اور اوپر جو آیات ذکر کی گئی ہیں اور جو ترجمۃ الباب سے پہلے حضرت عمار کی روایت ذکر کی، باقی ساری روایات وہی ذکر کی گئی ہیں۔ وقال عمار ثلاث من جمعہن فقد جمع الایمان الانصاف من نفسک وبذل السلام للعالم والانفاق من الاقتار۔ حدیث نمبر 28، حدثنا قتیبۃ قال حدثنا اللیث عن یزید بن ابی حبیب عن ابی الخیر عن عبد اللہ بن عمرو ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر قال تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ یہ حدیث 12 نمبر پہ گزر چکی ہے۔ راجع کا معنی ہے وہاں رجوع کریں۔ حدیث مبارکہ، اسلام، لوگوں کو سلام کرنا یہ اسلام میں سے ہے، اور افشاء کا معنی پھیلانا، یعنی سلام پھیلانا، السلام علیکم ہر کسی کو کہنا، یہ اسلام میں سے ہے۔ قال عمار، عمار کہتے ہیں ثلاث من جمعہن، 3 باتیں ہیں جس آدمی نے جمع کرنی اس نے ایمان کو جمع کر لیا۔ الانصاف من نفس کا، اپنی ذات سے انصاف کرنا۔ وبذل السلام للعالم، سارے عالم کو یعنی سارے جہان والے مسلمانوں کو سلام کرنا۔ والانفاق من الاقتار، اور تنگ دست لوگوں پر خرچ کرنا، تنگ دست لوگوں پر خرچ کرنا۔ یہ اس حدیث اس کا ترجمہ ہو گیا جو روایت حضرت عمار سے ذکر کی ہے۔ اس کے بعد حدیث مبارکہ ذکر کر رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الاسلام خیر، کون سا اسلام افضل ہے؟ قال تطعم الطعام، کھانا کھلانا، وتقرأ السلام، اور سلام کرنا، علی من عرفت، اس شخص کو جس کو تم جانتے ہو، ولم تعرف، جس کو تم نہیں جانتے، جس کو تم نے پہچانا ہے اس کو بھی تم سلام کرو اور جن کو تم نہیں پہچانتے ان کو بھی تم سلام کرو۔ یہ حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہو گیا۔ اب مقصد ترجمہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کو قائم کر کے کیا چیز ثابت کرنا چاہتے ہیں اس کا ذکر ہے۔ سلام کرنا یہ بھی اسلام کا حصہ ہے، حالانکہ یہ عمل ہے اور عمل یہ اسلام میں سے ہے، اور من تبعیضیہ ہے، یعنی بعضیت کو ثابت کرتا ہے، جز ہونے کو ثابت کرتا ہے، تو سلام کرنا بھی اسلام کا جز ہے۔ اور اسلام اور ایمان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مترادف لفظ ہیں۔ کیسے پتہ چلا کہ اسلام اور ایمان اس مترادف لفظ ہیں؟ کہ حضرت عمار کی روایت میں ہے کہ جمع الایمان، جس نے 3 اعمال کو جمع کر لیا، انصاف کرنا، اسلام کرنا اور الانفاق من الاقتار، تنگ دست لوگوں پر خرچ کرنا، ان تینوں کو جمع کر لیا تو اس نے ایمان کو جمع کر لیا۔ تو گویا کہ یہاں پر اسلام کے جو 3 اعمال ذکر کیے گئے ان پر ایمان کا اطلاق ہوا ہے، تو گویا کہ اسلام اور ایمان مترادف لفظ ہوئے اور ان اعمال کے مجموعے کا نام ایمان ہوا۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، اعمال کے مجموعے کا نام ایمان ہوا۔ تو حضرت عمار کی روایت سے ثابت کیا، اور ہم اس کا یہی جواب دیتے ہیں ہر جگہ پر کہ من تبعیضیہ نہیں ہے بلکہ من سببیہ ہے، اور یہاں پر کہ من الاسلام کا مطلب ہے کہ اسلام کی وجہ سے ہے، اسلام کے سبب کی وجہ سے ہے۔ اب اس حدیث کی تشریح میں بھی دیکھ لیتے ہیں۔
اس حدیث کی تشریح میں دیکھ لیں کہ الانصاف من نفس کا اپنی ذات سے انصاف کرنا، یعنی جیسا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ خلیفہ بنے تو جو ان کے رشتہ داروں نے، اور حتیٰ کہ ان کی بیوی کے پاس جو ایک قیمتی ہار تھا اور جو ان کے رشتہ داروں کے پاس ناجائز زمینیں قبضہ شدہ تھیں، وہ ساری بیت المال میں لے کر جمع کی. تو اپنی ذات سے انصاف کرنا شروع کرنا کہ ہمارے پاس کوئی ایسا، یعنی لوگوں سے انصاف دلانا اور لوگوں کو سزائیں دینا یہ تو آسان ہے، لیکن خود اگر اپنے بیٹے اور اپنی اولاد کوئی ظلم کر رہی ہے تو اس کو روکنا یہ بھی اسلام کا حصہ ہے. اور سلام کرنا، عالم کا مطلب سارے جہان والوں کو، سارے مسلمانوں کو سلام کرنا اور غریبوں پر خرچ کرنا، یہ اسلام ہے. یہ اس حدیث کی تشریح ہو گئی. اس روایت حضرت عمار کی روایت کی تشریح ہو گئی. اب اس حدیث میں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں، اس کی تشریح اس سے پہلے کیسے استدلال کر رہے ہیں وہ بھی بالکل واضح ہے. ای الاسلام خیرن، پوچھا کہ کون سا اسلام بہتر ہے، اور اس کے بعد اعمال ذکر کیے گئے. ایک تو کھانا کھلانا اور دوسرا سلام کرنا، وہی والا جو اوپر 3 اعمال ذکر کیے گئے تھے، یہاں ان میں سے 2 ذکر کیے گئے ہیں. تو یہ دونوں بہترین بتائے گئے ہیں. تو لہٰذا اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اسلام اعمال کا مجموعہ ہے، اور اسلام پر ایمان کا اطلاق متعدد احادیث میں کیا گیا ہے کہ اسلام اور ایمان ایک ہی چیزیں ہیں. تو حدیث مبارکہ کی تشریح وہاں گزر چکی ہے. حدیث نمبر 12 کے تحت وہی حدیث ہے. باب کفران العشیری و کفر دون الکفر. شوہر کی عشیر خامن کو کہتے ہیں. شوہر کی نافرمانی کرنا یہ ایمان کے منافی عمل ہے، اور کفر کے درجات ہیں. بعض کفر کے درجے دوسرے بعض کفر کے درجوں سے کم ہوتے ہیں. فیہ ابو سعید عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں ابو سعید سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت مروی ہے. اب ہم حدیث مبارکہ کو پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی حدیث مبارکہ کی اور اس کی تشریح کرتے ہیں. حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابن عباس قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورأیت النار فإذا اکثر اہلها النساء یکفرن قیل ایکفرن باللہ قال یکفرن العشیر ویکفرن الاحسان لو احسنت الى احداہن الدہر ثم رأت منک شیئا قالت ما رأیت منک خیرا قط. انظر ھذا الحدیث. آپ اس حدیث کو 431 نمبر پہ، 748 پہ، 1052 پہ، 3202 اور 5157 پہ دیکھ سکتے ہیں. یعنی یہ حدیث آگے 5 جگہ پر آ رہی ہے، اور ایک حدیث نمبر یہ 29 ہے. تو کل یہ حدیث مبارکہ یہ 6 مرتبہ بخاری شریف میں آئی ہے. اب ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس ترجمۃ الباب قائم کرنا اور اس حدیث کی وجہ اور پھر اس حدیث کی تشریح بیان کرتے ہیں. سب سے پہلے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چونکہ جب یہ فرما رہے تھے کہ جب امام بخاری رحمۃ اللہ نے پچھلے ابواب میں یہ ثابت کیا تھا کہ اعمال کا مجموعہ ایمان ہے، اور اعمال کے چھوٹ جانے سے انسان کفر کی طرف چلا جاتا ہے، تو اس سے کہیں معتزلہ اور خوارج کا مذہب نہ ثابت ہو جائے، ان کی تردید کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ اس باب کو قائم کر رہے ہیں. آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ معتزلہ اور خوارج کی تردید کے لیے، یا معتزلہ اور خوارج سے اپنے آپ کو علادہ کرنے کے لیے اس باب کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قائم کر رہے ہیں. کیسے کہ معتزلہ اور خوارج کا یہ عقیدہ ہے کہ جو آدمی کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور اس میں بھی تھوڑی تفصیل ہے، جیسے ہم تفصیل شروع میں ذکر کر کے آ چکے ہیں. تو بہرحال اس میں دونوں متفق ہیں کہ وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کفرن دون کفرن، کہ کچھ کفر کے درجات دوسرے کچھ کفر کے درجات سے ایک ہلکا درجہ رکھتے ہیں. تو اس سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یعنی کفر، یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، بلکہ وہ فاسق ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ وہ فاسق ہو جاتا ہے. کبیرہ گناہوں کا مرتکب کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. تو جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تو اس سے معتزلہ اور خوارج دونوں سے ان کے علادہ ہو گئے، ان کا عقیدے میں فرق ہے. معتزلہ اور خوارج دونوں کہتے ہیں دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ اس کے قائل نہیں ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کفر کے درجات ہیں کہ جو آدمی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے وہ فاسق ہوتا ہے، ایمان سے خارج نہیں ہوتا. تو یہ اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری رحمۃ اللہ یہاں ذکر فرما رہے ہیں.
تو یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ذکر کیا ہے وفیہ ابو سعید عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے اسی بارے میں، جس کو اسی سند کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آگے لے کر آ رہے ہیں، کچھ حدیث کے بعد آگے لے کر آ رہے ہیں، غالباً حدیث نمبر 304 کے تحت وہ حدیث آ رہی ہے۔ تو اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہاں صرف سند ذکر کر دی اور حدیث کو مقرر نہیں کیا کہ یہی حدیث جو نیچے آ رہی ہے یہی حدیث وہاں پر دوبارہ بھی آ رہی ہے، اس وجہ سے صرف یہاں پر حوالہ دے دیا کہ یہی حدیث جو عبداللہ بن مسلمہ سے مروی ہے وہی حدیث آگے بھی آ رہی ہے۔ تو اس وجہ سے صرف اتنا اوپر والا حدیث کا حوالہ ذکر کر دیا، راوی کا نام ذکر کر دیا۔ اب ہم آتے ہیں حدیث کی طرف۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آگ کو دیکھا، فَإِذَا یعنی جہنم کو دیکھا، یعنی جس وقت معراج کی رات تشریف لے گئے تو جہنم کو دیکھا کہ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ، وہاں کی اکثر جو تھی وہ عورتیں تھیں، یکفرن جو کہ کفر کرتی تھیں۔ قیلا کسی نے کہا یکفرن باللہ، کیا وہ اللہ کا کفر کرتی تھی، یعنی کافر ہو گئی تھیں، اللہ کا انکار کرنے والی تھیں۔ قال یکفرن العشیر، آپ نے فرمایا نہیں، وہ اپنے خامدوں کا کفر کرنے والی تھیں، یعنی کفر کا مطلب یہاں ناشکری کرنا۔ کفر کا معنی ہے منعم کی نعمت کا شکر نہ کرنا، اس پر احسان نہ ماننا۔ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، اور احسان کا انکار کرتی ہیں۔ لو احسنت الی احداہن، اگر تو ان عورتوں میں سے کسی ایک کے ساتھ احسان کرے، الدہر ایک لمبا زمانہ، ثم رأت منک شیئا، پھر وہ عورت تجھ سے کچھ بات دیکھے، کوئی ناگواری والی بات، ایک آدمی کوئی بات دیکھ لے، قالت، تو وہ کہتی ہے ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تو تیرے اندر کوئی بلائی کبھی بھی دیکھی ہی نہیں۔ تو یہ کتنی ناشکری والی بات ہے کہ ساری زندگی کی محنت پر پانی پھیر دیا، ساری زندگی خدمت کرتے رہے، تو آخر میں عورت نے کہا کہ کبھی تو میں نے زندگی میں تمہارے اندر کچھ دیکھا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 مرتبہ معراج ہوئی، ایک مرتبہ بڑی معراج ہوئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے ساتھ آپ جنت کو دیکھ کر آئے، دوزخ کو دیکھ کر آئے، اور اس کے علاوہ 5 مرتبہ معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، خواب میں ہوئی، آپ علیہ السلام کو بہت دفعہ دوزخ دکھائی گئی، جنت کے احوال دکھائے گئے، تو مختلف مواقع پر آپ علیہ السلام کو دکھائے جاتے رہے۔ کفرن دون کفرن، اس کا مطلب یہ ہے، یہ اصطلاح یہ امام بخاری رحمۃ اللہ کی اصطلاح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر بھی سارے برابر نہیں ہوتے۔ دونا کو مطلب ہلکا درجہ، کم رکھنا، ایک بڑا کفر ہوتا ہے اور ایک اس سے نیچے درجے کا کفر ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک آگے باب آ رہا ہے ظلم دون ظلم، ظلم کے بھی کئی درجات ہوتے ہیں، حق تلفی کرنا، پھر سب سے بڑا ظلم کیا ہے، شرک کرنا، اور اللہ کے حق کی تلفی کر لینا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ثابت فرما رہے ہیں کہ کفر کے بھی درجات ہیں۔ تو گویا کہ اس سے ثابت ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ کے نزدیک گناہ کبیرہ کرنے والا ایمان سے نہیں نکلتا، بلکہ اس کے ایمان کامل میں فرق آ جاتا ہے۔ تو اس لیے عزیز طالبات ان کو اچھی طرح سمجھ لیں اور اس کو بار بار دہرائیں، عبارت پہ محنت کریں تاکہ یہ اچھی طرح یہ عبارت بھی یاد ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حدیث کا ترجمہ ہے اس پہ بھی محنت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔